لڑائی تو میں نے کبھی کسی سے نہ چاہی ہے نہ شروع کی ہے. ہمیشہ میرے پاس شہادتیں موجود ہیں، اور کل میں نے اس پہ ٹویٹر پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے گالیاں دی ہیں، تو گالیوں کا کوئی ثبوت لاؤ، یا میں نے کہیں کسی کے کان میں کھانا پوسی کر کے کی ہیں جس طرح خان کے کان میں کھانا پوسیاں کی جاتی ہے. میں نے گالی نہیں دی ہے، میں نے اس کو ایجنٹ نہیں بولا ہے، میں نے اس کو صرف اور صرف اس کے 4 دفعہ بیانات کے جواب میں، بالخصوص جو کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے میرے حوالے سے باتیں کی اور جو تحقیر آمیز لہجہ اختیار کیا، میں نے اس کو پھر جواب دیا کہ یہ سیکرٹری جنرل کہاں سے بنا ہے. ثابت کر دیں کہ میں نے ڈسپلن کی وائلیشن کی ہے. یہ ڈسپلن آپ پہ لاگو نہیں ہوتا ہے جب آپ میرے خلاف بیانات دے رہے ہیں، اور ماضی میں بھی لوگوں نے، میں نے ان کو مناظرے کا چیلنج دیا. میں چاہتا ہوں کہ مناظرہ ہو جائے، اگر میں غلط ہوں تو مناظرے میں ثابت ہو جائے گا تو لین ٹھہرایا جاؤں گا. لیکن اگر یہ ثابت نہ کر سکے اور میں ثابت کر دوں کہ یہ 1 سال سے پی ٹی آئی کی آفیشیل میڈیا میرے خلاف کیوں لگی ہے اور مجھے بار بار کیوں نکالا جا رہا ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہے، میں کن قوتوں سے لڑ رہا ہوں، میرا قصور کیا ہے، پھر میں وہ ثابت کروں. لیکن وہ آپ ابھی تک ثابت نہیں کر رہے، آپ کھل کے بات نہیں کر رہے. ابھی آپ اشاروں کناروں میں بات کر رہے ہیں، ماں سوائے سلمان راجہ صاحب کے والے سے آپ کھل کے بات کر رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مخصوص گروپ ہے، اس کا سرغنہ کون ہے بھی آپ نے اس طریقے اس کا نام نہیں لیا. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا، آفیشیل سوشل میڈیا ہے، وہ بھی آپ کے خلاف جو ہے وہ گالم گلوچ پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ یعنی جماعت کے اندر یہ کیا پورا ایک نظام ہے جو خاموشی سے آپ کے اوپر جو ہے اس کو کھول دی؟ تھوڑا سا کلیئر کریں نا کہ یہ دیکھیں، 1 سال سے پالیسی یہ ہے کہ اس کو گرانا ہے. جو ہی الیکشن ہو گئے نا، میں غدار ڈکلیئر ہو گیا اپنے لوگوں کی مہربانی سے، اور 1 سال سے جناب مجھ پہ طرح طرح کے بہتانات، تنترادیے الزامات لگ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہیں صرف اتنا ہی نہیں، مجھ سے تمام مناصب لیے گئے، کوئی وجہ نہیں ہے. کور کمیٹی سے نکالو، پولیٹیکل کمیٹی سے نکالو، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی ریکمنڈیشن وڈرا کی، میرا بھائی تھا پروونشل گورنمنٹ میں، اس سے. لیکن یہ کون، مطلب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو سارا کچھ ہوا آپ کے ساتھ، لیکن یہ جو اب آپ نے باقاعدہ طور پر نشاندہی کر لی ہے کہ یہ کون ہے، مطلب ایک شخص تو نہیں ہے نا، یہ سلمان راجہ صاحب تو نہیں کر رہے نا، چلیں وہ سامنے آ گئے ہیں، یہ کون، پورا ایک سسٹم کیا ہے جو آپ کے خلاف بنا ہوا ہے؟ دیکھیے، سسٹم اس طرح ہے کہ خان جو ہیں، ان تک جو رسائی جن لوگوں کی ہے، انہوں نے خان کو بیسیکلی پریکٹیکلی محصور کیا ہوا ہے. وہ خان سے کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہونے ہی نہیں دے رہے ہیں. جو بھی فیصلہ ہوتا ہے یا ریورس ہو جاتا ہے، یا جو ہیں وہ فیصلہ اس دن نہیں تو اگلے دن تبدیل کرایا جاتا ہے. میرٹ کے بجائے اپنے لوگوں کو مناصب دلوانے ہیں، کسی کو وزیر، کسی کو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی، کسی کو ایڈوائزر، کسی کو. خان صاحب بات کیوں مان لیتے ہیں؟ کانوں کے کچے نہیں، کانوں کے کچے یہ بار بار لوگ کہہ رہے ہیں، کانوں کا کچا ہونا اس میں نہیں ہے. خان باہر ہوتا تو پھر خان کو کانوں کا کچا کہہ سکتے تھے اگر وہ اس طرح کے باتیں، پہلے ماضی میں اس نے اس طرح باتیں مانی ہے. لیکن اب جو ہوا وہ یہ ہے کہ وہی 5-6 لوگ ہیں جو مسلسل ان سے مل رہے ہیں، اپنا بیانیہ ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں. ایک آ کے بات کر لیتا ہے، دوسرا جناب اس کی تصدیق کر لیتا ہے، اور تیسرا اس پہ گواہ بن جاتا ہے. تو پھر یہی وجہ ہے کہ ابھی جو آپ کے خلاف ویلاگ بھی ہونے شروع ہو گئے؟ ہاں، کس نے کیا آپ کے خلاف؟ میرے خیال میں 2-3 آئے ہیں شاید. ویلاگ جو ہیں وہ تو ابھی نہیں ہوئے رہے ہیں، بلکہ میں مزے کی بات بتا دوں، میرے خلاف جن لوگوں نے آج کل میرے خلاف ویلاگ شروع کیے ہیں، خصوصاً میں عمران ریاض صاحب اور علی زئی صاحب، اور ان تمام لوگوں نے ماضی میں مجھے ہیرو بنایا. عمران ریاض صاحب قوم کو یہ وضاحت دیں کہ یہ مجھے اپوزیشن لیڈر کیوں بنوانا چاہتے تھے. میرے حق میں اس نے ویلاگ کیے، اور یہ اپریل 2024 سے پہلے کی بات ہے جب اپوزیشن لیڈر نہیں بنا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ کیا مسئلہ؟ پھر ہوا یہ کہ اب وہی لوگ مجھے گرا رہے ہیں طرح طرح کے الزامات. اب شہباز گل صاحب ہیں، الزامات لگا رہے ہیں تابڑ توڑ، کوئی 6 ماہ سے نکالا تو اب گیا ہوں نا، 6 ماہ سے. اب شہباز گل صاحب کو خان نے کور کمیٹی سے اور پولیٹیکل کمیٹی سے 2.5 ماہ قبل نکالا ہے. کیوں نکالا ہے یہ بھی ان کو جواب دینا چاہیے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک خان کی اس حکم پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. خان نے 3 دفعہ پوچھا. کیوں نکالا تھا؟
نکالنے کی وجہ تو وہ میں کچھ چیزیں وقفوں کے لیے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی ان کا جواب آئے گا. پھر اور چیزیں ہیں جو میں ان لوگوں کے جو ولاگ کر رہے ہیں ان حوالے سے میں بہت خوش ہوں کہ اب ذرا تھوڑے سے ہم آمنے سامنے آ گئے. تو شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی حمایت میں آ گئے. آنا بھی تھا کیونکہ وہ ان گروپ کی ماں پہ میرے خلاف بول رہے تھے, اور آنے کے بعد جو ہیں مجھے تو وہ آلریڈی غدار بتا رہے ہیں. تو حضرت جو ہیں خود بڑے پاک صاف شفاف اور ایسے نظریاتی ہیں کہ خان کے دونوں موبائل خود اس نے چوری کیے جہاز میں جب خان پرائم منسٹر تھا, اور این فیض صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے شہباز گل صاحب نے. اور شہباز گل صاحب کے اس موبائل چوری کرنے پر خان نے انکوائری بٹھا دی, اور انکوائری پہ 3 لیڈر تھے پی ٹی آئی کے جنہوں نے انکوائری کی, پھر اس کو ذمہ دار ٹھہرایا. اس نے جواب دیا کہ وہ میں جہاز میں چھوڑ آیا ہوں. وہ موبائل خان کو آج تک نہیں ملے, لیکن خان نے اس کی سزا یہ دی کہ اس دن کے بعد سے لے کر آج تک خان اس سے ملا نہیں ہے. وہ یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں اور اس کو کون کنفرم کر آپ یا میڈیا اس بات کی تصدیق کر لیں حافظ فرد صاحب سے جو اس کے بعد چیف آف سٹاف بنا خان کا. وہ خان نے کہا تھا کہ میرے گھر میرے دفتر جدھر میں جاؤں گا یہ شخص نہیں آئے گا. لیکن مروف صاحب یہ تو بہت بڑا الزام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فون اٹھا کے انہوں نے دے دیے جنرل فیض امید. اب آپ ایک کام کر لیں کہ میرے اس بات کی آپ آف دا ریکارڈ پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھ لیں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کی انکوائری کی. مطلب یہ تمام سینئر لاٹ کو پوری پی ٹی آئی کو پتہ ہے. پوری پی ٹی آئی کو تو یہ بھی پتہ ہے نا. نعیم الحق صاحب جب کینسر کے آخری سٹیج پہ تھے اور اس کو بزدار نے نکلوا دیا پنجاب گورنمنٹ سے, کیوں نکالا وہ بھی ایک علیحدہ سوال ہے. تو جب نکلوانے کے بعد یہ گیا ان کے منت ترلے کیے, تو خان کو نعیم الحق صاحب نے کہا کہ بھائی میری آخری خواہش یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں. تو اس کے خواہش کے احترام میں یہ خان کے پاس پہنچ گیا. تو پہنچنے کے بعد نعیم الحق صاحب جب انتقال کر گئے تو مطلب ہے کہ کسی کو جنازہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. آگے وہ جو فون جو ٹیلی فون غائب ہوئے تھے وہ پھر کدھر گئے تھے, انکوائری میں کیا نکلا؟ میرا خیال ہے ان فون کے پیچھے جو فونوں میں خان کی کنورسیشن تھی, جو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں ایک دن میں ساری چیزیں نہیں بتانا چاہتا ہوں. البتہ میں اب ویلاگ بھی اس حوالے سے خود بھی کروں گا. اچھا, کیونکہ بڑا مذاق ان لوگوں نے میرا بنا لیا. اچھا, باقاعدہ ویلاگ شروع کریں گے. یہ گیا کس طرح پاکستان سے شہباز کیسے گئے؟ الیکشن کمیشن کے ایک انتہائی بڑے کہ گارنٹر بننے پر اس نے اس کے ٹیکسٹ میسیجز دکھائے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو, تو وہ گارنٹر بنے. اور یوں اور عمران ریاض, اور اس میں ایک چیز ہے, ان سب کو کہا گیا کہ آپ گالیاں دے اسٹیبلشمنٹ کو, برا بلا کہیں تاکہ آپ کا خلوص جو ہیں وہ آپ کی زبان سے نظر آئے. نہیں, عمران ریاض صاحب جو گئے ہیں, عمران ریاض صاحب کہتے ہیں میں گدے پر مسقط پہنچ گیا, مسقط پہنچ گیا, اور مسقط جا کے وہ ویلاگ بھی کر رہا تھا, انٹرنیٹ بھی ہے, اور یہ ایجنسیاں اس کے پیچھے پڑی ہوتی تو یہ, اور پھر اس کا نہ پاسپورٹ بلاک ہو رہا ہے, پورے پاکستان کو علم غائب ہے, اور پھر یہ اس کے کچھ دنوں بعد لندن جو ہیں پہنچ جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں نا, سب نے ماموں بنانے کا جب سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. ان کی زبان یہ کہتا ہے کٹ گئی تھی, کبھی زبان نکال کے دکھائی تھی, کوئی اس میں سوراخ نظر آیا تھا, کوئی کٹ نظر آیا تھا. اور زبان کس نے ٹھیک کی اور اتنی جلدی ٹھیک ہو گئی. اور اس کے بعد آپ ذرا ان کے اساسجات دیکھ لیں. پھر اور بھی کچھ قوائف اور تفصیلات میرے پاس ایک فائل ہے, اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ دوسروں پہ الزام دھرتے ہیں. لیکن آپ سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر ہی تنقید کر رہے ہیں. یہ میرے خلاف انہوں نے ایک دفعہ نہیں کی, 20 دفعہ شہباز گل نے کی, اور کئی دفعہ عمران ریاض نے کی.